پی ٹی آئی کے غنڈوں نے ان پر حملہ کیا. ملک کے انتہائی محترم اور باوقار سیاسی قائدین کی توہین و تذلیل کرنے کی کوشش کی. اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ کہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے آنچل کو بھی انہوں نے سپوتاش کرنے کی کوشش کی، تار کرنے کی کوشش کی. یہ انتہائی قابل نفرت واقعہ ہے اور پی ٹی آئی کے اندر جس طرح کا کلچر فروغ دیا جا رہا ہے یا دیا گیا ہے اور جس طرح کی ان کی قیادت اپنے اخلاق و اطوار اپنے کارکنوں میں منتقل کر رہے ہیں، یہ اس کا مظاہرہ تھا. اجلاس نے اس کا نوٹس لیا اور اسے حکومت کی بوکھلاہٹ قرار دیا. جیسے کہ پی ڈی ایم اعلان کر چکا ہے کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ کا آغاز ہوگا اور ملک کے تمام علاقوں سے، کونے کونے سے قافلے روانہ ہوں گے. آج کے اجلاس میں 26 مارچ کو لانگ مارچ کے آغاز کا اعادہ کیا گیا اور پورے قوم سے اپیل کی گئی کہ ملک سے اس غیر آئینی اور غیر جمہوری حکومت کے خاتمے کے لیے قوم کردار ادا کرے. 30 تاریخ تک یہ قافلے منظر مقصود پر پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور لانگ مارچ کے یہاں قیام اور اس کے یہاں پر قیام کی حکمت عملی، اس کے لیے 15 مارچ کو سربراہی اجلاس دوبارہ ہوگا جس میں مزید تفصیلات واضح کی جائیں گی. ہفتے کے روز قومی اسمبلی میں جس طرح سے ایک جعلی وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، آئین کے آرٹیکل 91 کلاس 7 کے تحت اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ دوبارہ لیں. لہذا آئین کے تحت یہ اجلاس نہیں بلایا گیا، یہ اجلاس بھی غیر آئینی ہے اور اس کے اندر اعتماد کا ووٹ بھی غیر آئینی ہے. اس اعتماد کے ووٹ کی کوئی آئینی، دستوری اور اخلاقی حیثیت نہیں ہے. اور پھر اس کے اندر جو مزید کھیل کھیلے گئے ہیں وہ بھی قوم کے سامنے منظر عام پر آ رہے ہیں. پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس نے
پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس نے سینٹ کے حالیہ انتخابات کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے اور اس امر کے شواہد موجود ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کوڈ آف کنڈکٹ کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے انٹیلیجنس کے اداروں نے ووٹرز پر دھمکیوں اور ترغیبات کے ذریعے اثر انداز ہونے کی غیر قانونی اور غیر آئینی کوشش کی ہے۔ اجلاس نے انٹیلیجنس اداروں کی مداخلت کی مذمت کی اور خبردار کیا کہ اگر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں یہی رویہ رہا تو پی ڈی ایم تمام حقائق کو منظر عام پر لانے پر مجبور ہوگی۔ ایک طرف پی ٹی آئی تمام ناجائز حربے استعمال کر رہی ہے، اور دوسری طرف پرلے درجے کے احمقانہ اقدامات بھی کر رہی ہے کہ آج انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں منتخب ہونے والے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی کے نتیجے کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا ہے اور روایات سے ہٹ کر ارلی ہیئرنگ کا بھی اس نے اعلان کر دیا ہے تاکہ گیلانی صاحب کے نوٹیفیکیشن کو رکوایا جا سکے۔ اگر انتخاب غلط تھا تو آپ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اسمبلی بھیجنے کے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اسی وقت یہ دعویٰ دائر کر سکتے تھے کہ میں اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتا، آپ کے خلاف فیصلہ آیا اور آپ مجبور ہوئے کہ آپ صدر مملکت سے کہیں کہ میں اعتماد کا ووٹ لینا چاہتا ہوں، آپ اجلاس بلائیں۔ اس طرح کی بے سروپا اقدامات کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں کیے جا سکتے، لہذا ایسے اقدامات اور ایسے اوچھے ہتھ کنڈے جمہوریت کا راستہ نہیں روک سکیں گی۔ انشاءاللہ عوام اپنی پوری قوت کے ساتھ ایسے ناجائز اقتدار کا خاتمہ کرنے کے لیے متحرک رہے گی اور اپنی منزل ضرور پائے گی اور ووٹ کا اپنا حق واپس حاصل کر کے رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ جی وہی نا میں نے کہا ارلی ہیئرنگ کی بات۔ اس کے بعد میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کو پریس ٹاک کریں۔ نہیں آئی تھنک سوال کر لیں پہلے۔ ہاں جی باری 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 وقار صدیق صاحب کو میں نے فلور دی پلیز۔ ہاں جی کٹ گیا نہیں چلا۔ نہیں یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے پہلے سے ذہن موجود تھا اور اس سے پہلے جو دوسرا عہدہ ہے اس کے لیے کوئی پہلے مشاورت نہیں تھی، تو اس حوالے سے وہ بھی کوئی زیادہ دیر نہیں ہے، کل ہی اجلاس ہو رہا ہے اس کا، تاکہ ہم اتفاق رائے سے سارے مسئلے طے کریں۔ حکومت وقت نے بھی اپنے ڈیپٹی چیئرمین کا امیدوار کا اب تک اعلان نہیں کیا، تو جہاں یہ کمیٹی پی ڈی ایم کا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ
کریں گے. حکومت کے لیے بھی 3 دن ہے, اگر ابھی تک انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے. کہ یہ سارے فیکٹرز وہ کمیٹی سامنے رکھے. جی سہیل ایک سیکنڈ, سہیل صاحب ایک منٹ. جی ہم اپنے آئینی ماہرین سے مشاورت کے بعد ہی اس پر کوئی قدم اٹھائیں گے. سہیل صاحب کوئی مواخذے کی تحریک یا کوئی ایسی صورتحال میں پی ڈی ایم نے کوئی فیصلہ کیا ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر کی طرف وزیر اعظم کو رجوع کرنا چاہیے تھا, تو اس حوالے سے مواخذے کی تحریک کی آوازیں سنائی دیتی ہیں, اس پر آپ نہیں, ابھی اتنے زیادہ نکات ہمارے زیر غور نہیں تھے. جو ایجنڈا ہمارے ساتھ سامنے تھا ہم نے اسی کو فوکس رکھا ہے. جی آج کے اجلاس میں ہم نے کوئی ایسی بات ڈسکس نہیں ہوا, اس لیے کہ میں تھے ان میٹنگز میں, میں آپ کے سامنے کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. اس لیے میڈیا میں کچھ غلط خبریں آئی ہیں ہمارے ملاقات کے مطابق. جہاں تک پاکستان مسلم لیگ کیو کا ملاقات تھا, وہ میں کافی دیر سے چودھری شجاعت صاحب کا صحت پوچھنے کے لیے پہنچنا چاہ رہا تھا. ڈاکٹرز ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے. کل مجھے وہ موقع ملا. حمزہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقات تھا ہمارا قائد حزب اختلاف پنجاب میں حمزہ شہباز شریف صاحب ہی ہے. 2 سال بعد حمزہ شہباز شریف صاحب جیل سے باہر آیا ہے, تو ہمارا ملنا بنتا ہے, ہمارا بات کرنا بھی بنتا ہے. ہم سب اتحادی ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے بینر کے نیچے. لیکن میں نے ہر پریس کانفرنس میں آپ ہی کے سامنے بار بار یہ موقف دہرایا ہے, ایمفسائز کیا ہے کہ اب فیصلے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ لیں گے. کیا عدم اعتماد استعمال ہونا ہے, کہاں ہونا ہے, کب ہونا ہے, یہ سارے فیصلے کنسنسس کے ساتھ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہی کر سکتے ہیں. میں اس سے پہلے ایسے کوئی اعلان نہیں کر سکتا. عثمان صاحب میرا سوال یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی میں بلیو کرنا چاہیے. نمبر گیم 2 یا 3 ووٹوں کا فرق ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے امیدوار آ جاتے ہیں تو پھر آپ کا کیا رد عمل ہوگا, کیونکہ یہ زمین کی آواز ہم جانتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو تو ہمارے امیدوار جیت جائیں گے. اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہمارا مطالبہ ہے, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا مطالبہ ہے, تو وہ صرف ایک چیئرمین کا الیکشن میں نہیں, صرف ایک سینٹ کے الیکشن میں نہیں, وہ ہر الیکشن میں ہمارا یہ مطالبہ ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ہر ادارے اپنے اپنے کام کرے اور اپنے ڈومین میں رہے. اگر اس کا کوئی خلاف ورزی ہوتا ہے, چاہے وہ سینٹ الیکشن میں ہو یا کسی اور الیکشن میں ہو, تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے ہم نے کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ سارے حقائق عوام کے سامنے لے کر آئیں. لانگ مارچ کتنے کا رہے گا, اس پر کتنے خرچات آئیں گے اور وہ کون برداشت کریں گے؟ سر اسی کے اوپر سب سے بڑھ میں میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ لانگ مارچ کا اس دفعہ ہدف کیا ہوگا, یا پہلے کی طرح جو ہے آپ اس کی حکمت عملی کے تحت واپس لوٹ جائیں گے؟ نہیں ہو گیا. جی مولانا صاحب ایک سیکنڈ. دیکھیے, جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے, میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس میں استعفوں کا آپشن ہر صورت میں موجود ہے, کیونکہ ہم بے نتیجہ جو ہے وہ لانگ مارچ نہیں کرنا چاہتے, نہ عوام کو اس طرح کی کوئی ایسی مشقت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ہم تحریک کو تحریک کے انداز میں لے جانا چاہتے ہیں اور اس کو نتیجہ خیز ثابت کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح جس طرح کہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ اس میں اب استعفے تمام پارٹیوں کے سربراہان کو مل چکے ہیں, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اس آپشن کو کوئی نظر انداز کر رہے ہیں. لیکن میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہم کچھ معاملات کے لیے 15 کو پھر مل رہے ہیں, اور کچھ جزیات ہیں کہ جو ان کو ہم کلیئر کرنا چاہیں گے انشاءاللہ. حافظ ماجد صاحب جی, حافظ صاحب دے رہے جی, دے رہے. ایک منٹ حافظ صاحب. آپ یہ بتائیں کہ آپ کب چاہتے ہیں یا کب تک کرتے ہیں؟
तख्ता किस तरह होता है और तख्त कैसे होता है ज़रा बता तो दें। देखिए, हम इक़्तिदार में इस तरह नहीं आना चाहते कि जिसका न कोई सर हो न पैर हो और चोर दरवाज़ों से और इस तरीके से के गैर जमहूरी तरीक़ों से। हमने हर काम हर अपने मौके पे करना है। आज सेनेट का इलेक्शन आया, आपने देखा, हमने उसमें हिस्सा लिया और हम उसमें जीते हैं। अभी दूसरा मरहला आ रहा है सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन का, तो उसमें हमने अपना कैंडिडेट जो है उसका अनाउंस कर दिया है। बाकी जितने सवालात आप कर रहे हैं यही वो सवालात हैं जो सियासी फ़ज़ा में घूम रहे हैं और इंशाअल्लाह एक एक करके आप हजरात को हम हतमी फैसले सामने देते रहेंगे इंशाअल्लाह। सजाद कुरैशी साहब। सर, ये बताइएगा कि ये जो मौजूदा इलेक्शन हुए हैं उसमें पीडीएम का एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से वो जो मिला जुला रुझान रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट उसमें असरअंदाज हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखा गया है कि पीडीएम की जाने से जितने भी इलेक्शन हुए हैं हुकूमत के वक्त तो वाइट वॉश किया गया है। तो क्या समझते हैं कि सेनेट इलेक्शन में जो एस्टैब्लिशमेंट है ये असरअंदाज होगी? जैसे मैंने पहले भी कहा है, जहां हम इस्टेब्लिशमेंट के अमल दखल को कंडेम करते हैं, वहां अगर वो अमल दखल नहीं करते हैं तो हम वेलकम करेंगे। हमें ये एक मुसलसल एक हकीकत बनाना है पाकिस्तान में। ये एक दिस शुडंट बी द एक्सेप्शन दैट प्रूव्स द रूल, इट शुड बी अ परमानेंट रियलिटी कि हर इदारा अपना अपना काम करते हैं, अपने दायरे में रह के काम करते हैं। ये वाहिद रास्ता है कि पाकिस्तानी रियासत तरक्की करे, पाकिस्तानी जमहूरियत तरक्की करे और फिर पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर सकती है। जहाँ तक सेनेट के इलेक्शन का सवाल है और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट इलेक्शन का सवाल है, मौलाना फजल रहमान साहब ने आपके सामने जो हमारा मीटिंग का रेजोल्यूशन है वो रखा है, जिसमें हमने स्पेसिफिकली कहा है कि जो अगर कोई मुदाखलत चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में या डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में होगा, हम कौम के सामने सारे हकायक इंशाअल्लाह ताला लेकर आएंगे। गुलाम रसूल साहब। हम सब चाहते हैं कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। वो तरीक़ेकार पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कंसेंसस के साथ फैसला करेंगे और कंसेंसस के साथ ऐलान करेंगे। जहाँ तक ये सवाल है नून लीग का या दूसरी पार्टीज़ का, मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग इनकार करेगा कि शहबाज शरीफ साहब को हम वज़ीर आज़म बनाएं या हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला बनाएं। वो सिर्फ हम सब का जो मुतालबा है कि गैर जमहूरी कुव्वतों इसमें इन्वॉल्व ना हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, जमहूरी तरीके से हो, तो कोई इससे इनकार नहीं करेगा। मेरा ख्याल मुकम्मल सवालात तो मुकम्मल हो गए मेरा ख्याल। बस दो रह गए। एक दो सवाल कि हमने देखा कि पीडीएम पहले जारहाना थी, लेकिन कराची के जलसे में हमने देखा जब साबिक सदर आसिफ जरदारी ने तकरीर की तो उन्होंने कहा था कि दोस्तों को, यानी कि आप सब दोस्तों को, दीगर अपोजिशन को कहा थे कि आप हमारी बात सुने कि हमें किस तरह एक तहजीब अपनानी है, किस हुकूमत को आप टाइम भी दें। और कराची नहीं था, लड़काना था। उसके बाद हमने देखा कि आप पीडीएम की तहजीब में तब्दीली आई, मौसम कराची नहीं था, लड़काना था। और सबसे बड़ी कामयाबी सेनेट की इलेक्शन में गिरानी की है। तो फिर अस्तीफों की क्या जरूरी है कि अस्तीफे दिए जाए, फिर काम मार्च किया जाए? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कोई के फैसले में कोई तब्दीली नहीं आई है। हमने सारे फैसले मिल के लिए हैं और उसी पे हम अमल कर रहे हैं। हमारा पहले दिन पे जो 20 सितंबर पे यहाँ मीटिंग हुआ था और हमने आपके सामने एक्शन प्लान ले किया था, उसमें हमारा हर फोरम पे इनको चैलेंज करने की बात था, हमारा लॉन्ग मार्च की बात था, हमारा अदम एतबार की बात था, हमारा इस्तीफों की बात थी। तो ये सारी बातें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ऑब्वियसली जब हम आपस में बैठते हैं तो सारे पार्टीज का मुख्तलिफ राय हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा हतमी फैसला है वो कंसेंसस के साथ हम आपके सामने रखते हैं। किसने कहा जल्दी है? नहीं, ऐसा नहीं कुछ।
देखिए आप एक सवाल करें ना, अभी आपने एक सवाल किया कि आपने इस्तीफे अभी तक ऐलान क्यों नहीं किए। अभी आप कहते हैं आपको इस्तीफों में जल्दी क्यों है, ये दो सवालों में तजाद है। तो अब सवाल आपको हमारी एकजहती पसंद नहीं आती? नहीं, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मौलाना साहब ने सही फरमाया कि आपको यकजहती पसंद भी आनी चाहिए, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इलेक्शन से PDM ने, जिसमें मुस्लिम लीग नून शामिल है, जो अचीव किया है उसने पूरे मुल्क को हिला के रखा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। गिलानी साहब वो पढ़ लिया, रेजोल्यूशन पढ़ लिए। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू जी, थैंक यू।